ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حب دنیا۔ ہماری اس سیریز میں ہم بات کر رہے ہیں لگاتار کہ کیسے حب دنیا ایک مرض ہے، اس کی علامات کیا ہے، اس کے علاج کیا ہے۔ امام علی علیہ السلام کی ایک مشہور حدیث میں ملتا ہے کہ قیامت کے روز غریب اور امیر دونوں یہ خواہش کریں گے کہ انہیں دنیا میں صرف کھانے بھر کا ہی ملتا یا اتنا ہی ملتا جتنی کی انہیں ضرورت تھی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر یا تو ایک بہت بری عادت ہے کہ سب جوڑ لیں، سب جمع کر لیں، بینک بیلنس اتنا ہو، اتنی چیزیں ہوں اور خرچہ نہ کریں، یا پھر دوسری طرف دیکھا جاتا ہے کہ اتنے شاہانہ طریقے سے خرچہ کیا جاتا ہے کہ پیسہ کہاں آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے اس کا کوئی حساب نہیں ملتا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ کیا حب دنیا اس میں سے کون سی چیز میں زیادہ دکھائی دیتی ہے، اور ایک بار پھر اس میں ہماری رہنمائی کریں گی ذاکرہ اعظمی زہرا رضوی۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا پچھلی بار ہم نے بات کی کہ کنجوسی ایک علامت ہے حب دنیا سے متعلق، کہ آپ سے وہ آپ کی چیز چھٹتی نہیں ہے، پیسہ خرچہ ہوتا نہیں ہے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اب اگر ہم دیکھیں کہ اس عادت کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم بہت اچھی طریقے سے ایک دم ہاتھ کھول کے خرچہ کرنا شروع کر دیں تو یہ صحیح ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً اس بات کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے خواہر کہ پروردگار عالم نے ہر ایک چیز کی حد معین کی ہے۔ جب بھی کسی چیز کو اس دائرے میں رہ کر کے عمل انجام دیا جاتا ہے تو وہ انسان کے لیے باعث مفید ہوتی ہے، لیکن اگر ہم کسی چیز کو جو اللہ نے حد معین کی ہے، ایک لمٹ معین کی ہے، اگر اس سے گھٹا دیتے ہیں یا اس سے بڑھا دیتے ہیں تو یہ دونوں ہی درست نہ ہوگا، کیونکہ پروردگار عالم یقیناً وہ علم رکھنے والا، اگر وہ اس چیز میں ہمارے لیے بھلائی ہوتی تو وہ یہی حکم دیتا۔ اب جیسے کہ مثال مال کی لے لی جائے، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اس حوالے سے بات بھی کی تھی کہ اگر انسان مال کو بہت بچا بچا کر رکھتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، تو یہ حب دنیا کی ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے۔ تو اب اس کا جواب ہم اس میں تلاش کریں کہ ٹھیک ہے اب کنجوسی نہیں کریں گے، بہت زیادہ ہم خرچ کریں گے، فراوانی کے ساتھ خرچ کرنا شروع کر دیں گے تاکہ اس کے ذریعے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے، لیکن یہاں پر یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لمٹ کو ہم کراس کر رہے ہیں، حد سے زیادہ بڑھا کر کے خرچ کرنا، بلکہ یہ فضول خرچی میں آ گیا، اسراف میں آ گیا۔ اور اسراف کے متعلق ہم جانتے ہیں کتنی مذمت وارد ہوئی ہے کہ اگر انسان فضول خرچی کرتا ہے، اسراف کرتا ہے، جو کہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے، تو یقیناً اس کے لیے جو کہ ہم اس دنیا میں دیکھیں اگر حلال کی کمائی بھی ہے اس کا بھی انسان کو حساب خدا کی بارگاہ میں دینا ہے، اور اگر وہ فضول خرچی کر رہا ہے اس طریقے سے کہ بے وجہ جہاں ضرورت نہیں ہے بلا ضرورت وہ چیزوں کو خرچ کر رہا ہے، تو یقیناً اس کے لیے بہت زیادہ سختی سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ اور اگر ہم غور کریں تو یہ اسراف بھی حب دنیا کی ایک نشانی میں سے ہی ہے۔ کس طرح سے ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ مثلاً اس دنیا کی کوئی چیز جو ہمیں بہت زیادہ پسند آ گئی اور انسان اس کی حیثیت نہیں رکھتا ہے، اب اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس چیز کے متعلق ذخیرہ کر رہا ہے یا پیسے جمع کر رہا ہے اور پھر اس چیز کو خرید رہا ہے، حالانکہ اس کے ذریعے وہ بہت زیادہ نقصان میں پڑ جا رہا ہے، یعنی حد سے وہ بڑھ کر کے اس نے خرچ کرنا شروع کیا۔ تو یہ ایک نشانی ہو گئی کہ اس دنیا کی چیز نے اسے اتنا زیادہ اپنی طرف کھینچا ہے، اس سے اتنا زیادہ وہ اٹریکٹ ہوا ہے کہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ یہ فراموش کر رہا ہے کہ اس میں میرے لیے خداوند عالم نے بھلائی نہیں رکھی ہے۔ تو یقیناً یہ دنیا کی ایک محبت کی ہی نشانی ہے کہ اللہ کی طرف سے معین کی ہوئی حد کو اس نے پار کیا ہے اور اس کے بعد اس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ میری دنیا بہترین ہو جائے، تاکہ اس دنیا میں آرام و آسائش ہو جائے، یا دنیا کی کچھ منٹ یا کچھ ساعت کی جو ہماری زندگی ہے اسے کچھ سکون مل جائے۔ تو اس کے لیے وہ فضول خرچی کرتا ہے، نتیجتاً بہت زیادہ اس کے لیے نقصان سامنے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بہت سی آیتوں میں اسراف کی مذمت کی گئی ہے، کیونکہ یہ حب دنیا کی طرف انسان کو اور زیادہ لے جاتی ہے، اور جو دنیا کے خسارے ہیں وہ بھی وہ اٹھاتا ہے، اور آخرت میں تو یقیناً نقصان ہے۔ کہ ہم سورہ انبیاء کی آیت نمبر 9 کو اگر دیکھیں تو اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، یعنی کہ اور اسراف اور زیادتی کرنے والوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، یعنی کہ جو فضول خرچی اس دنیا میں کر رہا ہے اللہ کی طرف سے یہ بات بالکل واضح طور پر پیش کر دی گئی کہ وہ تباہ اور برباد ہو کر رہتا ہے، یعنی اس کے لیے بربادی ہی اس کا مقدر
ہوگی۔ دوسری چیز یہ کہ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر پروردگار عالم نے اتنی چیزیں کھانے پینے کے لیے فراوانی کے ساتھ جو دی ہیں تو اس کے معنی کیا ہے؟ ان تمام چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر لے؟ نہیں، پروردگار عالم سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو، یعنی کہ کھانے اور پینے سے اللہ نے ہمیں منع نہیں کیا ہے، لیکن اسراف سے کہ جب اس کی زیادتی ہوتی ہے تب خداوند عالم ہمیں روکتا ہے۔ خواہر ہم اس دنیا کی جو زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم دیکھیں تو بعض دفعہ ہمیں لگتی ہیں کہ یہ چیزیں تو بہت معمولی سی ہیں، لیکن وہ بھی ہمیں اسراف کے اس مقام تک کے لے جاتی ہیں۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتی چلوں کہ جیسے کہ ہم جو لباس استعمال کرتے ہیں، بعض دفعہ ہم نے محسوس کیا کہ لباس بہت دنوں سے ہم اسے استعمال کر رہے ہیں لیکن لباس ہے درست، یعنی ابھی وہ پھٹا نہیں ہے، پرانا نظر نہیں آ رہا یا اس طرح سے خراب نہیں ہوا ہے، ہم اسے ابھی بھی پہن سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کہ بات کی چلیے بھائی پسند نہیں ہے یا بہت دنوں سے پہن رہے ہیں تو ہم کسی کو دے سکتے تھے کہ کسی اور کے کام آ جائے، ہم نے یہ نہ کر کے یا تو اگر کوئی انسان اسے پھاڑ دیتا ہے یا پھینک دیتا ہے کہ اب اس لباس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، نہ خود پہن رہا ہے نہ کسی اور کو دے رہا ہے، جبکہ وہ لباس ابھی اس قابل ہے کہ اسے استعمال کیا جائے، یہ چیز بھی اسراف کے ضمن میں آتی ہے، یعنی یہ بھی فضول خرچی کے ضمن میں بات وارد ہوتی ہے۔ دوسری مثال کہ ہم جب پانی پیتے ہیں، جتنی پیاس ہے ہمیں اتنا ہی پانی لینا ہے، یا جتنا کھانا ہمیں ضرورت ہے بھوک لگی ہے اتنا ہی لیا جائے، لیکن اگر ہم نے بہت ہی ایک اس میں کہ نہیں ہمیں پیاس زیادہ لگی ہے یا بھوک زیادہ لگی، بہت زیادہ لے لیا اور جو اپنے برتن میں ہم چھوڑ دیتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ سب سے کم ترین اسراف یہ ہے کہ اپنے برتن کا کھانا یا پانی بچا دینا، چھوڑ دینا، یعنی بہت ہی آرام کے ساتھ ہم نے پلیٹ سجائی، بہت سی چیزیں شادیوں وغیرہ میں آج کل اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ پسند آیا نہیں، کھایا نہیں گیا اور پھر پلیٹ اٹھا کے ڈال دی گئی، اور کتنی چیزیں ہم نے اس میں سجائی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن جب کھانے کے لیے آتے ہیں تو 2-3 چیزیں یا سٹارٹر پہ ہی انسان جو ہے وہیں پر پیٹ بھر چکا ہوتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے جو کچھ ایکسٹرا اس نے لیا ہے وہ تمام کا تمام ضائع ہوتا ہے۔ یعنی اسراف، بالخصوص شادیوں میں اسراف کی تو بہت بڑی ہم اگر دیکھیں تو مظاہرہ ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے کہ کس قدر ہم ان چیزوں کو برباد کرتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہم گھر میں دیکھیں اگر کہ کوئی ایسا مقام اب ہمارا گھر ہے یا کہیں باہر ہم گئے ہیں کہ جہاں سورج کی روشنی دن کے وقت پوری طرح سے اس کمرے کو روشن کر رہی ہے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی سورج کی روشنی سے وہ کمرہ منور ہے، نورانی ہے، لیکن انسان لائٹ جلا رہا ہے، یہ بھی اسراف میں شمار ہوتا ہے۔ یعنی یہ ذرا سی باریکی چیزیں، حتیٰ کہ وہ لباس کے جو بہترین لباس ہیں جسے ہم خاص موقع کے لیے رکھتے ہیں کہ کہیں محفل ہے، جشن ہے تو ہمیں پہننا ہے، یا کہیں شادی وغیرہ کے لیے، یا کہیں کوئی اچھے جو ہے کچھ ایسی تقریب وغیرہ ہوگی وہاں پہننا ہے، لیکن اگر انسان ان خاص مواقع کے بہترین لباس کو بھی وہ گھر میں یوں ہی پہنے ہوئے ہے اور گھر کے کاموں میں مشغول ہے یا اس کی قدر نہیں کر رہا تو یہ چیز بھی اسراف کے ضمن میں آتی ہے کہ اس نے اس چیز کی قدر نہیں کی ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ زیادہ سونا، زیادہ جاگنا، زیادہ بولنا، زیادہ کھانا، یہ تمام چیزیں اسراف کے ضمن میں ہیں، بہت زیادہ ہر کسی میں پائی جاتی ہوں گی یہ تو چیزیں۔ یقیناً اسی لیے وجہ ہے کہ بیان کر دیا گیا کہ ان چیزوں کو درست کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں زیادہ سو رہے ہیں تو یہ بھی حد سے بڑھی ہے چیز، زیادہ جاگ رہے ہیں بے وجہ، ہم لگے ہوئے ہیں موبائل وغیرہ میں ریلز وغیرہ دیکھتے دیکھتے، کب رات کے 12 بجے سے 3 بج گئے، 4 بج گئے، پتہ ہی نہیں چلا، اور ٹھیک نماز کے وقت، نماز صبح کے وقت ہمیں نیند آ جاتی ہے، شیطان بڑی پیاری نیند ہمیں سلاتا ہے اور اس کے بعد ہم جاگنا نہیں چاہتے، اور یہ پوری رات کی جو ہم نے جگہ کیا تو اس کا ہمیں فائدہ کیا ملا؟ تو یقیناً یہ تمام چیزیں اسراف کے ضمن میں آتی ہیں۔ اب فضول خرچی تو گناہ کبیرہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اب اس کی نشانیاں کیا ہو سکتی ہیں کہ ہمارے سمجھ میں آ جائے، بات کلیئر ہو جائے کہ ہم نے فضول خرچی میں تو نہیں کیا اس چیز کو، کون سی ضرورت ہے، کون سی فضول خرچ ہے، کیسے پتہ چلے؟ یقیناً اس کی کچھ نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں کہ جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ چیز جو ہے حب دنیا میں شمار کی جا رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم آخرت کی محبت کو اپنے دل میں لانا چاہتے ہیں، تو یہ اس وقت ممکن ہوگا کہ جب دنیا کی محبت دل سے نکالی جائے، اور دنیا کی محبت جن چیزوں کے ذریعے ہمیں سمیٹ رہی ہے، ہمیں اپنے قبضے میں لے رہی ہے، تو ان چیزوں سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہوگا، جس میں ایک چیز اسراف ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام
کی ایک حدیث مبارکہ کہ آپ بیان فرماتے ہیں اسراف کرنے والوں کی 3 نشانیاں ہیں، یعنی جو فضول خرچی کرتے ہیں ان کی 3 نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اب ہم اپنے آپ کو اس پیمانے پر رکھ کر کے دیکھیں کہ ہم ہیں کہاں۔ پہلی چیز آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایسی چیز کھاتے ہیں وہ لوگ جن کا کھانا ان کے لیے مناسب نہیں، یعنی فضول خرچی کرنے والوں کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ ایسی چیز کھاتے ہیں جو ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اب اس مناسب سے مراد دیکھیں ہم دونوں چیزیں لے سکتے ہیں۔ صحت کے اعتبار سے ان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ اس چیز کو کھائیں، مثلا ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ آپ کے لیے مضر ہے، آپ کے لیے منع ہے، تیل مسالے والی چیزیں آپ نہ کھائیں، اس سے آپ کے ہیلتھ ایشوز ہوں گے، لیکن اس زبان کے ذائقے کے لیے ہم نے ان تمام باتوں کو فراموش کیا، اپنے صحت کو بھی ہم نقصان میں ڈالتے ہیں اور ان چیزوں کا ہم نے استعمال کیا، یعنی مناسب نہیں تھا، صحت کے بھی اعتبار سے ہم نے کھایا، یہ اسراف میں شمار ہوا۔ دوسری بجٹ کے اعتبار سے بھی دیکھیں کہ اگر کوئی ڈش کی ہماری رسائی ممکن نہیں کہ اتنی مہنگی ڈش ہم خرید سکیں یا ایسا کھانا تیار کر سکیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال کے قرض وغیرہ لے کر کے اور پھر ہم اس کھانے کو بناتے ہیں یا خرید کر لاتے ہیں، تو لہٰذا یہ بھی اسراف میں شمار ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمارے لیے مناسب نہیں تھا۔ دوسری نشانی بیان کی گئی ہے کہ ایسی چیزیں خریدتے ہیں جن کا خریدنا مناسب نہیں ہے۔ بات پہلے کھانے تک آتی ہے، پھر چیزوں تک آتی ہے۔ اب چاہے اس میں کوئی بھی چیزیں ہوتی ہیں، ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم جو بھی چیزوں پر نگاہ ڈالتے ہیں ان کے اعتبار سے اگر کوئی چیزیں جو ہمارے لیے مناسب نہیں ہیں کہ ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ان چیزوں کو ہم خرید سکیں، تو لہٰذا اب ان چیزوں کو لے رہے ہیں، یہ ہمارے لیے اسراف ہے۔ تیسری چیز لباس کے اعتبار سے کہ وہ لباس پہنتے ہیں کہ ان کی شان اور حالات کے مناسبت سے وہ بہتر نہیں ہیں، یعنی کہ نہ ان کی شان کے اعتبار سے نہ ان کے حالات کے اعتبار سے وہ لباس ان کے لیے مناسب تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس لباس کو انہوں نے حاصل کیا ہے، یہ بھی اسراف میں شمار ہوتا ہے۔ تو یہ چند نشانیاں کہ جو مولا کائنات ہمیں بیان فرما رہے ہیں۔ اب جب ہم لباس خریدیں، چیزیں خریدیں، کسی غذا کے اعتبار سے سوچ رہے ہیں تو اپنے آپ کو اس پیمانے پر لے کر جائیں اور سوچیں کہ کیا یہ مناسب ہے ہمارے لیے اس کا لینا، اس کا حاصل کرنا۔ اگر جواب نہ میں ملتا ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ اسراف ہے جو ہم سے ہونے جا رہا تھا۔ آپا یہ تو رہی بات کہ اگر ہم نہیں افورڈ کر سکتے ہیں اور ہم نے کسی طرح یہاں وہاں سے پیسے لے کے خرید لی کوئی مہنگی سی چیز، کوئی لباس، کوئی کھانا پینا، جو بھی آپ نے چیزیں بتائیں، اب اگر وہ ہماری حیثیت میں ہے ایک مہنگا لباس، فار ایگزامپل 5-6 ہزار کا لباس جو دوسروں کے لیے مہنگا ہو اگر، لیکن ہمارے لیے وہ ہے کہ بھئی ہم ڈیلی ویئر میں یا جیسے بھی ہم پہن سکتے ہیں ایسے مہنگے لباس، تو اگر خریدتے ہیں تو کیا تب بھی اسراف میں ہوگا؟ کیونکہ آف کورس اگر تن ڈھکنے کی بات کی جائے تو وہ 1000 کے لباس میں بھی پورا ہو جاتی ہے وہ ضرورت، تھوڑے سے لکس کی اچھی بات کی جائے تو 2000 کے لباس میں بھی خوبصورت جوڑے آ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اب کیونکہ ہمارے پاس الحمدللہ اللہ نے کافی اچھی حیثیت دی ہے تو ہم 5-6 ہزار کا لیں یا اس طرح کا جو بھی 10,000 تک کے لباس خریدیں، تو تب بھی آئے گا یہ اسراف میں؟ کیونکہ بھائی ہم تو افورڈ کر سکتے ہیں نا۔ جی، یہ سوال آپ کا بہت ہی ضروری بھی تھا کیونکہ یہ اکثر ذہن میں آتا ہے، اور سب سے پہلی چیز جو ہم خیال رکھیں کہ اسراف ہر شخص کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے، کہ ہماری جو حیثیت ہے اس وقت اگر اس سے بڑھ کر کے ہم کوئی چیز حاصل کر رہے ہیں اپنی حیثیت سے، ہم نے یعنی اس لمٹ کو کراس کیا ہے، ہم نے اس سے تجاوز کیا، تب وہ چیز اسراف میں آتی ہے۔ لیکن اگر حیثیت ہے ہماری، کوئی انسان افورڈ کر سکتا ہے، یا سماج میں ایک ریپوٹیشن ہے، اس کا ایک مقام ہے، ایک رتبہ ہے، اپنے اس رتبے کو مینٹین کرنے کے لیے وہ ایسے لباس اس کے لیے ضروری ہیں کہ وہ ایسے لباس خریدے یا ایسے لباس پہنے یا ایسی چیزوں کو استعمال کرے کہ جو رتبے کے اعتبار سے، اس کے اسٹیٹس کے اعتبار سے اس کی ضرورت ہے اور وہ افورڈ بھی کر سکتا ہے ایزیلی، یعنی آسانی کے ساتھ، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یقیناً یہ اسراف میں نہیں شمار ہوگا کیونکہ وہ انسان حیثیت رکھتا ہے، وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے تجاوز نہیں کر رہا ہے، یعنی کہ مثال کے طور پر اسے اس کی حیثیت آپ نے جیسے کہ مثالیں دی ہیں کہ اگر وہ چاہتا ہے 5000 کا لباس، اس کے لیے کامن ہے کہ بھائی وہ اسے کوئی ایسی جاب ہے یا کوئی ایسے محکمے میں وہ ہے کہ جہاں پر ایک اچھی خاصی پوسٹ پر وہ کام کر رہا ہے یا کام کر رہی ہے، تو اس کے لیے ایک اچھے لباس کے ساتھ جانا یا گاڑی کے ساتھ جانا، اس کے پاس گاڑی ہونی چاہیے کہ ایک آفیسر ہے یا کچھ اس طرح کی چیزیں، تو جو درکار ہیں اس کے ریپوٹیشن کے اعتبار سے وہ افورڈ بھی کر سکتا ہے اور اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے وہ چیزیں انجام
دام دے رہا ہے، خرید رہا ہے، تو یہ اسراف نہیں ہے۔ لیکن اب اسی کے برعکس کوئی انسان جو اتنی استطاعت نہیں رکھتا، وہ سماج میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ جو وہ چیزیں بآسانی حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ یہ فراموش کر جاتا ہے کہ بھائی وہ افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن وہ فراموش کر کے اپنی حیثیت کو اگر بھلا کر کے ان چیزوں کو وہ حاصل کرنا شروع کرتا ہے تو وہ اسراف میں شمار ہوتی ہے۔ میں ایک حدیث کا سہارا یہاں پر لینا چاہوں گی، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث مبارکہ۔ کلینی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث کو نقل کیا ہے، اور کہ امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے غریب ہیں جو امیروں سے زیادہ فضول خرچ ہیں۔ اب یہ بات ذرا سی ہمیں حیران کرتی ہے کہ غریب اور فضول خرچ کیسے ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ غریب انسان ہے، اس کی نگاہ تو اپنی بس نیڈ پر، اپنی ضرورت پر ہوتی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض دفعہ جب وہ اٹریکٹ ہوتا ہے امیروں سے تو ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے پھر وہ فضول خرچی تک آتا ہے۔ ایسے ہی غربا کے لیے ایسے ہی غریبوں کی طرف مذمت کی گئی کہ بعض غریب امیروں سے زیادہ فضول خرچ اس لیے ہیں کیونکہ ایک امیر جو خرچ کرتا ہے وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے خرچ کر رہا ہے، افورڈ کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن غریب جب خرچ کر رہا ہے تو وہ اپنی لمٹ کو کراس کرتا ہے اور اس کے بعد وہ خرچ کرتا ہے، جس کا نتیجہ اسے دنیا میں بھی بہت زیادہ نقصان تک لے جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قرض دار ہو جاتا ہے، بہت زیادہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، قرض دار اس کے در پر آ کر اسے پریشان کرنا شروع کرتے ہیں۔ کیا بہتر ہوتا کہ اپنی زندگی اپنی حیثیت کے اعتبار سے چیزوں کا چناؤ کرتا اور اپنی زندگی کو عزت کے ساتھ، ایک رسپیکٹ کے ساتھ گزارتا۔ تو یقیناً یہ جو ہمارا اسراف ہے یہ ہماری سیلف رسپیکٹ کو بھی کم کرتا ہے، زمانے میں بھی رسپیکٹ کو کم کرتا ہے، ہماری اپنی نگاہ میں بھی ہماری عزت رفتہ رفتہ کم ہونا شروع ہوتی، کیونکہ جب وہ انسان اس چیز کو حاصل کرتا ہے تو بعض دفعہ وہ اپنی رسپیکٹ کو بھول کر لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی پھیلاتا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں مل جائیں اور اس کے ذریعے وہ چیز ہم حاصل کر لیں۔ لیکن جو امیر ہوتے ہیں ان کو بھی تو لوگ جینے نہیں دیتے ہیں، کہتے ہیں تم نے اس پیسوں میں کچھ چیریٹی کر لی ہوتی، صدقہ دے دیا ہوتا، کسی غریب کی فیس بھر دی ہوتی، تو اگر افورڈ کر سکتا ہے لیکن پھر بھی یہ چیزیں کرنا بہتر نہیں ہے؟ یقیناً بہتر ہے اور سب سے بہتر ہے، کیونکہ ان پر اللہ نے یہ فریضہ عائد کیا ہے کہ اگر اللہ کسی کو بھی کوئی بھی نعمت دے رہا ہے تو پروردگار عالم اس نعمت کا سوال اس سے کرے گا۔ ہمیں جو یہ زندگی ملی اس کا بھی جب سوال ہم سے کیا جائے گا تو اس زندگی میں جتنی چیزیں اللہ ہمیں دے رہا ہے، جو بھی نعمتیں ہمیں عطا کرتا ہے، اس کا کیا وہ سوال نہیں کرے گا؟ مال و دولت بھی یقیناً اس کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہماری زندگی کو آسان بناتا ہے، تو اس مال و دولت کے اعتبار سے بھی پروردگار عالم کی طرف سے سوال ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر اللہ کسی کو دے رہا ہے تو اس کی پریفرنس اس بات پر ہونی چاہیے کہ پہلے وہ ان چیزوں کو ضرورت مندوں تک پہنچائے، یہ نہ ہو جائے کہ فقط وہ اپنا ہی اسٹیٹس مینٹین کرنے میں لگا رہے اور کہا جائے کہ بھائی ہمیں اجازت ہے تو ہم اپنا اسٹیٹس مینٹین کر رہے ہیں۔ وہ اسٹیٹس مینٹین کر رہا ہے لیکن دوسری طرف اگر ضرورت مندوں کو فراموش کر رہا ہے تو اس نے ان کا حق جو ہے پورا نہیں کیا، ادا نہیں کیا۔ تو یہ سب سے اول فریضہ اس کا ہونا چاہیے کہ وہ چیریٹی کرے، ضرورت مندوں کے کام آئے، اپنے مال کو صحیح طریقے سے استعمال کرے، اس کے بعد اسے اجازت ہے کہ وہ اپنے آپ پر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کر سکتا ہے۔ آپ اگر کسی کو عادت ہو گئی ہے، کسی کو بری عادت لگ چکی ہے کہ اس کو اسراف کی عادت ہے، اس کو مہنگی چیزیں ہی پسند آتی ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، نہیں ہمیں تو مہنگی چیزیں ہی پسند آتی ہیں، ہم کیا کریں، ہم نہیں لیں گے لیکن جب ہم لیں گے تو ہم اچھا ہی لیں گے، اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں، اور واقعی میں کچھ لوگوں کی چوائس ہوتی بھی بہت ہائی فائی ہے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ کیسے خود کو روکا جائے اس چیز سے کہ نہ خرچ کریں یا کنجوسی میں بھی نہ آ جائے، نہ اسراف میں آ جائے؟ درمیانہ راستہ کیا ہے؟ یقیناً جب ہم بعض دفعہ اس چیز کے شکار ہوتے ہیں کہ نہیں اب خریدیں گے تو ہم وہی چیز مہنگی ہی ہمیں چاہیے، اور پہلے ہی جب اکثر ایسا دیکھیں ہوتا ہے کہ جب گھر میں کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں عزیز و اقربا میں، انہیں کوئی تحفہ دیا جاتا ہے تو اگر وہ کلوز ریلیٹیوز ہوتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے میں خریدا، تو اگر قیمت زیادہ ہوتی ہے ہاں بہت اچھا تحفہ ہے، اور اگر بتا دیا گیا کہ قیمت اس کی اتنی ہے، کہا کہ تب تو کوالٹی اچھی نہیں ہوگی، یا یہ زیادہ نہیں چلے گا، یا یہ چیز اتنی پسندیدہ نہیں ہوگی، بہت کامن چیز ہوگی، یعنی بہت سے پھر اس کے اندر خامیاں نکلنے لگتی ہیں۔ لیکن اگر دوسری طرف قیمت اچھی بتا دی جائے تو یہ انسان سوچتا ہے، لیکن یہ چیزیں یقیناً اسراف کی ایک بیماری کہ انسان مبتلا ہے جس میں، اور اس کا علاج اگر وہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو اس بیماری سے باہر نکالے، سب سے پہلے تو اس کا خود کو اس بیماری کو پہچاننا ضروری ہے، ورنہ وہ خود ایسے
ایسے ایکسکیوز پیش کرے گا کہ بھائی ہمارے پاس ہے, ہم خرچ کر رہے ہیں, کسی کو کیا زحمت ہے, یہ باتیں. لیکن اگر اس نے پہچانا کہ نہیں یہ چیزیں حد سے تجاوز کر رہی ہیں, حد سے بڑھ رہی ہیں, تو انہیں ہمیں کنٹرول کرنا ہے. لیکن کیا کریں, ہم کنٹرول نہیں کر پاتے, لیکن ہمیں راستہ کچھ معلوم کرنا ہے. تو دین اسلام ہمیں راستہ بتاتا ہے اولاً کہ اپنے سے کمتر پر نگاہ کی جائے, کہ اگر ہمیں یہ چیز پسند ہے کہ ہم 2000 سے نیچے کا, تو عام دنوں میں بھی جو ہم ڈیلی یوز کے لیے ڈریس پہنتے ہیں وہ ہم 2000 سے نیچے والا تو خریدیں گے نہیں. اب اگر اس سے کم کا بابا نے دلا دیا یا شوہر نے کم پیسے دے دیے تو اب وہاں پر ایک مہابھارت گھر میں چھڑ جائے, تو ایسا نہ ہو. تو لہٰذا اب اس وقت نگاہ کس بات پر کرنی, ایسے کمتر پر کہ جنہیں ہمیں جو لباس 2000-2500 کا ہر مہینے ہمیں پیسے ملتے ہیں اور اس پر بھی ہم شکوہ کرتے ہیں کہ یہ تو کم ہے, یہ تو کم ہے. ایسے لوگوں کو ہم دیکھیں کہ سال ہا سال ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی کہ وہ ایک لباس 200-500 کا ایک معمولی سا لباس بھی بنوا سکیں. یعنی ان کے پاس وہ کپڑے ہوتے ہیں کہ جو اکثر کسی نے انہیں دیے ہوتے ہیں, اور انہی کپڑوں کو وہ بڑی خوشی کے ساتھ پہن رہے ہوتے ہیں, یہ سوچ کر کے کہ جب ہماری مالی حالات اچھے نہیں ہیں تو یہ کپڑے جو ہمیں مل گئے اسی پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتے ہیں. تو لہٰذا کمتر پر جب نگاہ کریں گے, کہ بہت سے تو ایسے ہیں جن کے پاس لباس خریدنے کی استطاعت موجود نہیں, ہمارے پاس تو اتنا موجود ہے کہ ہم ہر مہینے یا ہر تہوار پر یا ہر خوشی پر ہم خریدتے ہیں. کمتر پر نگاہ کرنے سے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں. دوسری چیز کہ درمیان کا راستہ, جیسے آپ نے سوال کیا تھا اسی میں جواب چھپا ہوا ہے کہ مال کا صحیح استعمال یہ ہے کہ نہ کنجوسی برتی جائے اور نہ ہی فضول خرچی کی جائے. درمیان کا راستہ استعمال کیا جائے, کہ درمیان کا راستہ استعمال کرنے والا یعنی مال کو ہم خود احساس کر سکتے ہیں, اللہ نے عقل دی ہے, ہمیں شعور دیا ہے, ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ درمیان کا راستہ ہم استعمال کر رہے ہیں یا ہم حد سے بڑھ رہے ہیں یا بہت زیادہ ہم کنجوسی کر رہے ہیں. تو لہٰذا بیچ کا راستہ انسان اختیار کرے تو وہ ہمیشہ اس دنیا میں بھی فائدے میں رہے گا اور آخرت میں بھی. ایک حدیث میں سناتی چلوں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی اپنے اسباب زندگی میں میانہ روی اختیار کرتا ہے, یعنی درمیان کا راستہ اختیار کرتا ہے اسباب زندگی میں, تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ کبھی محتاج نہیں ہو سکتا. اب سوچیں کہ جو معصوم ضمانت دے رہے ہیں کہ وہ انسان محتاج کبھی نہیں ہو سکتا, تو ان کی بات پر ہمیں زیادہ یقین کرنا ہے, یا اس دنیا کی شان و شوکت کے تحت ہمیں ان چیزوں کو بس آرزو ہے کہ خرید لیں کہ چند ساتھ کی زندگی اچھی ہو جائے, خوشی ہو جائے. تو لہٰذا ضروری ہے کہ معصوم کے قول پر عمل کیا جائے تاکہ ہم محتاجی کے در تک نہ پہنچ سکیں. یعنی کئی بار اگر جیسے ہوتا ہے نا کہ کچھ مہنگا خرید لو تو ایک گلٹ ہوتا ہے, ارے اتنے پیسے خرچہ کر دیے. اگر وہ گلٹ نہیں آ رہا ہے تو کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ نہیں اتنے بھی زیادہ خرچہ نہیں ہوئے, ایسا سوچ سکتے ہیں؟ اگر گلٹ آ رہا ہے مطلب کہ حد سے زیادہ خرچہ کر دیے, اتنے نہیں ڈیزرو. اکثر ہم یہ چیز محسوس کرتے ہیں کہ بھائی جو نیکی والا نفس ہمیں راغب کرتا ہے, کہتا ہے کہ آپ نے غلط کیا ہے, یہ صحیح نہیں تھا, یہ درست نہیں تھا. تو اب اس وقت اگر ہم سے اسراف ہو گیا تو توبہ کریں اور اگلی بار کے لیے یہ ارادہ کر لیں کہ اس گلٹ تک اپنے آپ کو لے جانا ہی نہیں ہے. سب سے پہلے ہی اپنے آپ کو روکنا ہے, درمیان کا راستہ اختیار کرنا ہے, ایسا کہ جس کے ذریعے بعد میں ہمیں یہ پشیمانی نہ ہو کہ ہم نے کیوں اتنا مہنگا خریدا, ہمارا بجٹ جو ہے پورا ہل کر رہ گیا, ڈسٹرب ہو گیا. تو اس سے بہتر انسان درمیان کا راستہ اختیار کرے. جی آپا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. کوشش انشاءاللہ یہی ہوگی کہ اپنے ہر ویسے تو اکثر جو ہے تو جو خرچہ دیتے ہیں گھر میں شوہر ہوں یا وائف خود اگر کماتی ہے تو اپنا جو بجٹ ہوتا ہے ہم لوگ خود دیکھ کے ہی چلتے ہیں, بٹ کئی بار ایسا کچھ خاص شادی بیاہ کے موقعوں پر کچھ ہو جاتی ہیں ایسی چیزیں جو پھر بعد میں لگتا ہے کہ بہت زیادہ ایکسٹرا ویگنس ہو گیا. کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اس نوبت تک نہ آئیں, اور اگر ڈیلی بھی جن کی عادت ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ اس شو کے بعد یہ حدیثیں سننے کے بعد اپنے اس چیز پر کنٹرول کریں گے, یہی امید ہے. ناظرین آپ لوگوں سے بھی بس یہی کہنا چاہیں گے کہ نہ کنجوسی ایک اچھی چیز ہے, کنجوسی بھی انسان کو ذلیل کرواتی ہے اور اسراف بھی انسان کو ذلیل کروا دیتا ہے. تو بس ہم لوگوں کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ کسی طرح بغیر کسی کے ہاتھ پھیلائے سامنے, یا پھر بغیر اس طرح سے کہ سب کچھ رکھے بیٹھے ہیں پھر بھی ایک غربت کی زندگی گزار رہے ہیں, اس کے بیچ کا راستہ نکالیں اور انشاءاللہ کوشش کریں کہ ایک اچھی اور رسپیکٹیبل لائف جیے. آپ دیکھتے رہیے چینل ون. مجھے دیجیے اجازت, شکریہ, خدا حافظ.